السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد شمیم حلیمی، امام و خطیب جامعہ ریاض العلوم گرینی جونپور۔ آج یہ سوال و جواب کا تیسرا سیشن ہے، 2 پارٹ آ چکا ہے الحمدللہ۔ سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے اور خود میرا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کتاب دیکھنا اور خود مسائل تلاش کرنا، اس کے ذریعے سے مسائل کا استحضار بھی ہوتا ہے اور جدید مسائل کی تحقیق کا موقع بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت عافیت سے اس کام کو چلاتا رہے۔ محمد حماد ڈھنڈوارہ خرد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اپنے کسی دوست کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر چیک کر سکتے ہیں؟ جب اس نے اجازت نہیں تو آپ کیوں چیک کریں گے؟ آج کل جانتے ہیں، مشہور ہے کہ سب سے زیادہ خوف اسی وقت ہوتا ہے جب موبائل کا لاک کھلا ہوا چھوٹ جائے۔ چیک کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کچھ پڑھنے اور دیکھنے کو دیا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں کھسکانا چاہیے، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی بس کر کے اس کو واپس کر دے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اس نے ایک تصویر یا کوئی چیز دیکھنے کو دی اور آپ ہیں کہ اب اس کی گیلری اور انباکس میں گھس کر کے سب چیک کر رہے ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ محمد اسجد جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، امام کے ساتھ قعدہ میں 3 تسبیح کے بقدر شامل ہونے سے جماعت کا پانے والا کہلائے گا، اور رکوع میں 1 تسبیح کو پانے والا رکعت پانے والا کہلائے گا؟ جی محترم، امام کے ساتھ قعدہ میں جب شامل ہو گیا تو ظاہر ہے کہا جائے گا کہ جماعت پا لیا ہے اس نے۔ 3 تسبیح نہیں، اس سے کم بھی پا لے تب بھی سے کہا جائے گا۔ اور رکوع میں 1 تسبیح کو پانے والا وہ رکعت پانے والا کہلائے گا۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ حدیث ہے، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لیا۔ 1 تسبیح تو احتیاطاً کہی جاتی ہے کہ 1 تسبیح کے بقدر آدمی ورنہ تھوڑی دیر بھی پالے امام کو رکوع میں تو وہ رکعت پانے والا کہلائے گا۔ محمد ساجد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو جماعت ملنے کی امید ہے، مسجد سے قریب ہیں، تو وہ گھر پہ افطار کریں، گھر سے افطار کر کے آئیں، کیونکہ مساجد وہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ذکر و تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں کھانا پینا سونا یہ درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن جو کہ افطار بھی ایک عبادت ہے اور مسجد میں افطار کرنے میں جماعت ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ رکعت چھوٹے گی، اس لیے مسجد میں بھی افطار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ صاحب مرقات نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ کھانے پینے کی کراہت جو مسجد میں ہے اس سے افطار مستثنیٰ ہے، اس لیے افطار کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو تو طواف کی اعتکاف کی نیت کر لے، تاکہ معتکف ہو جائے اتنی دیر کے لیے، اور معتکف کا مسجد میں کھانا پینا سب صحیح ہے۔ اور دوسرے کہ اس بات کا خیال کرے کہ مسجد میں گندگی وغیرہ نہ ہونے پائے، جیسا کہ گاؤں وغیرہ کی مساجد میں ہوتا ہے، جتنے لوگ ہیں لے کر کے چلے آ رہے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے اور گندگی بھی بہت ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ محمد آصف خلیل پور جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، لون پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اصلاً تو بھائی یہ سود ہوتا ہے اور سود کا معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ بیک وقت گاڑی لے سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے اللہ نے دیا ہے، لیکن لے گا تو مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بڑی گاڑی جب آپ لیتے ہیں 10 لاکھ 12 لاکھ اکٹھے لے لیں گے تو انکم ٹیکس والے اتنا چھاپا مار دیں گے کہ حالت خراب ہو جائے گی اور نہ معلوم کتنی پریشانی آئیں گی۔ تو اس وقت اس سے بچنے کے لیے انکم ٹیکس وغیرہ کے چھاپے سے اور ان کی کارروائی سے لون پر گاڑی لی جا سکتی ہے۔ باقی کچھ تفصیل سمجھنا ہو تو پھر مزید واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عبدالرازق جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک انرجی ڈرنک ریڈ بول ہے، اکثر لوگ اسے پیتے ہیں تو اس کا پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگر اس میں اشیاء محرمہ نہیں ملی ہیں، یعنی نشہ آور چیزیں اس میں نہیں ملی ہے، نشہ نہیں ہوتا ہے اور ناپاک چیز نہیں ملی ہے تو اس کا استعمال کرنا اور پینا جائز ہے۔ ریڈ بول کے بارے میں جہاں تک میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ملائی جاتی ہے،
اور اگر کسی کو مزید اس کی کوئی تحقیق ہو تو پھر مزید وہ جانکاری دے اور دے کر کے شکریہ کا مستحق بن جائے۔ ایسے اصلاً اس کا پینا جائز ہے۔ باقی یہ کہ کسی بھی چیز کی ذاتی آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں بہت انرجی نہیں دیتی ہیں۔ عام طور پہ اس کے جو بھی کولڈ ڈرنک آتی ہے زیادہ مقدار میں جب پیتے ہیں لوگ تو بیماری اور پریشانی ہی کا سبب بنتی ہے۔ محمد ثاقب ڈونگری ممبئی سے پوچھتے ہیں، اگر نکاح سے پہلے پریگننسی ہو جائے اس کے بعد نکاح کریں تو بچہ صحیح کہلائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر 6 مہینے پورا ہونے پر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تب تو بچہ صحیح کہلائے گا، ثابت النسب ہوگا، کیونکہ حدیث میں الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ فراش کا ہوتا ہے یعنی جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کا مانا جاتا ہے، اور زانی کے لیے حجر ہے یعنی اس کا نہیں مانا جائے گا، یا اس کے لیے سنگساری ہے، جو بھی حدیث کا مفہوم ہو۔ اور کم سے کم مدت حمل کی وہ 6 مہینہ ہے، تو اگر شادی کے 6 مہینے بعد پیدائش ہوتی ہے، 6 مہینہ پورا ہونے پر، تب تو بچہ اسی کا مانا جائے گا جس سے شادی ہوئی ہے۔ اور اگر 6 مہینے سے کم پر پیدائش ہوتی ہے تب پھر یقینی بات ہے کہ وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہے، وہ بچہ کسی غیر کا ہے۔ عبدالغنی سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی نے بغیر نیت و ارادے کے 3 بار طلاق لکھ کر اپنی بیوی کو بھیج دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب کوئی ارادہ اس کا نہیں تھا تو پھر لکھ کر کے بھیجا کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں اور ارادہ بھی نہیں ہے، یہ تو عجیب بات ہے، تو ایسی بات لکھی کیوں رہے ہیں؟ یقیناً وہ طلاق ہو جائے گی اور تینوں طلاق پڑ جائے گی۔ توفیق احمد نیپال سے پوچھتے ہیں، کوئی ہندو اگر گھر کے قریب ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو انتم سنسکار میں جانا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، غیر مسلم سے جو تعلقات کبھی بھی رکھے جائیں تو انسانیت کی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اسلام ظاہر ہے کوئی اوہام یا اس طرح کی کوئی فالتو بنیادوں پہ نہیں قائم ہے، وہ ہمیں ہر چیز کے اصول اور ضابطہ سکھاتا ہے اور زندگی میں ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے انتم سنسکار وغیرہ میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ مذہبی چیزیں ان کی ہیں، اس میں نہیں آپ جا سکتے۔ تعزیت کے لیے جائیں، حدیث سے ثابت ہے، آپ عیادت کے لیے جائیں، یہ بھی ثابت ہے، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن ان کے انتم سنسکار میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں نہیں جائیں گے تو آپ کی جان مال کا کچھ خطرہ ہے تو پھر وہاں کے قریبی علماء سے آپ رابطہ کر کے پوری صورتحال بتا کر کے مزید باتیں جان سکتے ہیں۔ محمد مسروف بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا تراویح کی ہر 2 رکعت میں نیت کرنا ضروری ہے یا 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہر رکعت میں ہر 2 رکعت پہ نیت کی ضرورت نہیں، ایک ساتھ نیت کر لیں، شروع میں کافی ہے آخر تک کے لیے۔ محمد عمر آرند جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کسی کو 3 سال پہلے 2 لاکھ روپے اس بنیاد پر دیا تھا کہ اس کا صحیح استعمال کرے گا اور جو بھی نفع ہوگا آدھا آدھا بانٹ لیں گے، اور مجھے جب ضرورت ہوگی میں اپنا پورا پیسہ واپس لے لوں گا، تو کیا اس پیسے پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ یہ کہ آپ پورا پیسہ لے لیں گے، جیسے آپ نفع میں شریک ہیں نقصان میں بھی شریک ہونا شرعاً ضروری ہے، یہ تو مسئلے کے تحت وضاحت کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ باقی یہ کہ جب آپ کا پیسہ ہے سیو تو سال گزر جائے گا تو اس پیسے پر زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ غفران خان جملو پور امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنی چاہیے یا بند؟ دیکھیں، نماز کی حالت میں عام حالات میں جیسے انگلیاں ہوتی ہیں ایسے عموماً ہلکے سے کھلی ہوتی، نہ بالکل ملا کے آدمی رکھتا ہے نہ بالکل کھول کر کے، کوئی تکلف نہیں کرتا ہے، ایسے ہلکے سے کھلی رہتی ہیں، تھوڑی سی، نہ بالکل ملی رہتی نہ کھلی، عام حالات میں انگلیاں ایسے ہی رہیں گی۔ صرف رکوع کی حالت میں انگلیاں بالکل کھول کر کے گھٹنوں کو پکڑا جائے گا، اور سجدہ کی حالت میں پوری طرح سے ملا کر کے رکھا جائے گا، جیسا کہ علامہ شامی نے در مختار میں جو لکھا ہے، وَلَا يَنْدُبُ التَّفْرِيجِ إِلَّا هُنَا وَلَا الضَّمِ إِلَّا فِي السُّجُودِ، کہ انگلیوں کو بتکلف یعنی قاعدے سے کھولنا صرف یہ رکوع میں ہے گھٹنا پکڑنے کے لیے، اور بالکل ملا کر کے رکھنا یہ سجدے میں ہے، باقی عام حالات میں جیسے عام طور پہ انگلیاں رہتی ہیں، نہ بہت ملی ہوئی نہ بہت کھلی ہوئی، ایسے ہی پوری نماز میں رہیں گی۔
عبد الرحمن سرائمیر اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں کیا الکوحل والا پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں آج کے دور میں خاص طور سے۔ دیکھیں، پرفیوم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو جو انگور سے اور شراب سے بنایا جاتا ہے، کشید کیا جاتا ہے، اس کا استعمال تو بالکل جائز نہیں ہے، وہ نجس ہے، نجس العین ہے۔ دوسرا پرفیوم وہ ہے جو آلو ہے، ٹماٹر ہے اور اس طرح کی چیزوں سے بنایا جاتا ہے، تو اس کے استعمال میں تو امام صاحب کے اصول پہ وہ جائز ہے۔ یہ تو پرفیوم کی جو دو قسمیں تھیں اس کے تعلق سے میں نے بات کی۔ پھر پرفیوم میں جو الکوحل ملتا ہے اس کے تعلق سے، پھر پرفیوم میں جو الکوحل ہے، بعض علماء کے نزدیک تو وہ الکوحل ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کیمیکل ہوتا ہے اس لیے اس کے استعمال میں کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ الکوحل ہوتا ہے لیکن وہ انگور اور کھجور والا نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ تقی عثمانی نے جب برطانیہ کا دورہ کیا، وہاں کے لیبارٹری میں گئے تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام کے تمام الکوحل جو ہے وہ یہی ٹماٹر وغیرہ سے تیار ہو رہے تھے، تو امام صاحب کے مسئلے کے اعتبار سے اس کے استعمال میں گنجائش ہے، اس لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی احتیاط کرے تو بہتر ہے۔ باقی اگر کیمیکل اس میں ہے، جیسا کہ بعض علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ الکوحل ہے ہی نہیں بلکہ ایک کیمیکل ہوتا ہے، تب تو پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ محمد سیف شاہ گنج جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، مجھے قرآن شریف یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے قرآن شریف بھولے نہیں۔ دیکھیں، اس کو یاد کرنے کے لیے مستقل تلاوت کی ضرورت ہے، رمضانی حافظ نہ بنیں، سال بھر کے حافظ بنیں، مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اب اسے یاد کرنے کے لیے بہت سے وظیفے لوگ بتاتے ہیں، یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ لیا جائے، بعد نماز 3 مرتبہ یا ربی زدنی علما یا ربی زدنی علما دھیان سے پڑھ لیا جائے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور جو دل دماغ کو طاقت دینے والی کچھ چیزیں ہیں کسی قاعدے سے، حکیم ڈاکٹر کے مشورے سے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف چیزیں حافظے کو مضبوط کرنے والی، خاص طور سے گناہوں سے پرہیز، خاص طور سے گناہوں سے پرہیز یہ بہت ضروری ہے، اس سے دل دماغ بہت متاثر ہوتا ہے اگر گناہ میں ملوث ہوتا ہے آدمی۔ محمد انس پریاگ راج الہ آباد سے پوچھتے ہیں، آپ نے پریاگ راج بھی لکھا ہے اور الہ آباد بھی لکھا ہے، آپ کو صرف الہ آباد ہی لکھنا تھا، پریاگ راج چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میوچل فنڈ جو کہ ایک طرح کا شیئر ہوتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس کو تفاصیل ہمیں معلوم نہیں ہے اور آج تھوڑا سا مشغولی کی وجہ سے ہم اس کی تفصیل وہ دیکھ بھی نہیں سکے ہیں، برائے مہربانی اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ اگلے سیشن میں دیں گے انشاءاللہ تو جواب دے دیا جائے گا۔ محمد یوسف ممبئی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ بعض اردو کیلنڈر میں ضحوہ کبریٰ اور زوال کا وقت لکھا ہے تو اس میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیں، ضحوہ کبریٰ ایک الگ چیز ہے، زوال ایک الگ چیز ہے۔ ضحوہ کبریٰ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس کے بیچ کا جو درمیانی حصہ ہے، بالکل آدھا دن جس کو کہا جا سکتا ہے، منتصف آدھا حصہ جو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو منتصف ہوتا ہے آدھا حصہ، اس کو ضحوہ کبریٰ کہا جاتا ہے، جس کو نصف نہار شرعی بھی بولتے ہیں۔ اور زوال کا وقت وہ ہے جس کے وقت میں ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جس کے احتیاط کی مقدار 4-5 منٹ لوگ بتاتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ 4-5 منٹ آدمی احتیاط کر لے تو زوال کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ بعض لوگ 10 منٹ بھی احتیاط کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ویسے 4-5 منٹ بہت ہے، کچھ گھڑی میں ادھر ادھر فرق رہتا ہے، کسی کے 1 منٹ کسی کے 2 منٹ، اس لیے 4 سے 5 منٹ آدمی احتیاط کر لے تو وہ ہے زوال کا ٹائم، اور یہ ہے ضحوہ کبریٰ، یہ تھوڑا سا فرق دونوں میں ہے۔ محمد زید ابن منور علی متعلم جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، شوہر نے بیوی کو 2 طلاقیں بائن دی اور عدت تام ہونے کے بعد شوہر متعلقہ بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب 3 نہیں دیا ہے یعنی طلاق مغلظہ جسے کہتے ہیں، تو پھر وہ نکاح جدید کر سکتا ہے، حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہر جدید کے ساتھ نکاح پھر سے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔
محمد حمزہ مئو یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں، والدہ نے اپنا زیور بیٹی کے لیے نیت کر کے رکھ دیا ہے تو اس زیور پر بیٹی یا والدہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں، بیٹی کو اگر مالک بنا دیا ہے، بیٹی نابالغہ ہے تو ابھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بیٹی بالغہ ہو ایک شرط، دوسری شرط یہ کہ وہ زیور اتنا ہے کہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں کو ملا کر کے قیمت نکالی جائے تو کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے، اتنے میں 52.5 تولہ چاندی مل سکتی ہے، اتنا ہے تب زکوٰۃ آئے گی۔ ایک تو بالغہ ہو، دوسرے نصاب کے بقدر ہو۔ محمد عمار بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، غیر مسلم مسجد میں کام وغیرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ناپاک رہتے ہیں، تو ان کا کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ کام کے لیے کسی مسلمان کو تلاش کیا جائے، کسی مسلمان کاریگر کا سہارا لیا جائے، چونکہ یہ عبادت کا کام ہے اور اچھا کام ہے، اور وہ جس لگن سے کرے گا عبادت سمجھ کر کے، ظاہر ہے دوسرے کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، لیکن غیر مسلم سے بھی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں غیر مسلم بھی آتے تھے، قیدیوں کو بعض بار تو آپ نے وہاں پہ رکھا ہے، ملاقات کے لیے وفود بھی آیا کرتے تھے، ظاہری اعتبار سے وہ پاک ہوں، ایسا کوئی نجاست وغیرہ ان کے جسم پر نہیں ہے، تو انہیں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابو سفیان بھی مدینہ گئے تھے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں داخل ہوئے تھے ملاقات کے لیے۔ عبد الرحیم گورکھپور انڈیا سے پوچھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے امام مسجد کے امام صاحب خطبہ کے دوران اشارہ کرتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، ہلکا پھلکا اشارہ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تو سامنے کی طرف یعنی مضمون کی طرف نگاہ رہتی، دھیان رہتا، اور سامنے کی طرف دیکھتے، بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، اور کبھی کبھی ہلکا سا اشارہ بھی کرتے تھے، انگلی وغیرہ سے ہلکا سا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ ہاتھ پھینکنا اصل میں جب کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو بہت زیادہ بیچارہ جھٹکارتا پھٹکارتا ہے، تو اس سے الفاظ تو نکلتے نہیں، ہاں، اور سب معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تھوڑا بہت اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد اشرف غیاث پور نوناری جونپور سے پوچھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ دکان پہ بیٹھتے وقت اکثر غیر مسلم چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اب وہ چندہ کس جگہ لگائیں گے اس کا علم نہیں ہے، تو کیا ایک مسلم چندہ دے سکتا ہے جبکہ اسے اپنی دکان بھی چلانی ہے؟ اپنی دکان چلانی ہے کہہ کر کے دکان مت چلائیں، پوچھنے میں کون سے حرج کی بات ہے؟ اگر معلوم ہے کہ وہ ان کاموں کے لیے لے جا رہا ہے، مذہبی کاموں کے لیے، غلط جگہوں پہ استعمال کے لیے، تو آپ شرافت کے ساتھ منع کر دیجیے، ان سے کہیے کہ بھائی کسی اچھے کام کے لیے لیجیے، جیسے لوگوں کی مدد کے لیے، کہیں پائپ لگوانا ہے، ہینڈ پائپ لگوانا ہے، کنواں کھدوانا ہے، یہ سب کام ہے۔ باقی اب غیر مسلم کے اس میں ہم چندہ دیں، کوئی اور شدید آپ کے پاس مجبوری ہے تو پھر مقامی عالم سے آپ رابطہ کر کے اس کی تفصیل بتا کر کے وہاں سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ بلال احمد بڑکڑھا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کسی غیر مسلم کو ووٹ دینا یا اس کے لیے ووٹ مانگنا جائز ہے؟ اب اس سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک میں نہیں ہیں، ہم ایک جمہوری وہ بھی غیر مسلم ملک میں جو طاقتیں حاوی ان کے ماتحتی میں ہیں۔ اصلاً یہ عرض کر دوں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو یہاں نہیں کی جا سکتی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اصلاً یہ عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے دفع مضرت، ایک ہوتا ہے جلب منفعت، نفع حاصل کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کی بھی بچانا، جو ہمارا فریضہ ہے۔ ووٹ دیتے وقت چونکہ یہ ایک شرعی شہادت ہے، شہادت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، اسے ادا کرنا اور دینا بھی ضروری ہے، اس لیے اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کون لوگوں کا خیال کرتا ہے، کون ظلم نہیں کرتا، تشدد نہیں کرتا، کام کون کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ووٹ دینے چاہیے، یعنی نیت صحیح ووٹ دیتے وقت، اور ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر کے قوم و ملت کے لیے، ملک و ملت کے لیے ووٹ کرنا چاہیے۔ باقی تفاصیل آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ابو شامہ نعمانی پیلی کوٹی وارانسی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کی بیوی نے سرکاری ملازمت کے لیے کچھ روپے افسروں کو رشوت کے لیے دیا، روپے کو شوہر نے ایک آدمی کو دے دیا جو کہ دلالی کا کام کرتا تھا، اور اس طرح افسران کو روپے دے کر ملازمت منظور کرا لیتا تھا، لیکن وہ دلال بے ایمان ثابت ہوا، چنانچہ سارے روپے کو لے کر بھاگ گیا۔ ادھر روپے کی جو مالکہ یعنی بیوی صاحبہ اب وہ متعلقہ ہو گئی اور اس روپے کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اب اس میں
آپ نے ان کا پیسہ بغیر اجازت کے دیا کیوں؟ ابھی معلوم ہے کہ جب مسئلہ خراب ہوتا ہے تو آدمی پائی پائی کا حساب لینے لگتا ہے۔ اگر اجازت سے دیا ہوتا تو پھر جس کو دیا تھا وہ جائیں ان سے رابطہ کریں، اور اگر آپ نے بغیر اجازت کے دیا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کسی کا پیسہ بغیر اجازت کے دوسرے کے کیسے حوالے کر دیا؟ اس لیے آپ کو بہر صورت واپس کرنا ہی ہے۔ باقی اور یہ سوال بھی کچھ طویل ہے اور تفصیل بھی کچھ اگر جاننا چاہیں گے تو پھر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ محمد معراج سنبل پور جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا طلاق رجعی میں عدت کے دوران رجوع کرنا جائز ہے؟ محترم، جائز ہی نہیں بہتر ہے۔ طلاق رجعی میں عدت کے دوران رجوع کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے۔ محمد عمار غزالی پھولپور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب، حرمین شریفین کے امام جو سورہ آج کی نماز میں تلاوت فرماتے ہیں یا فرمائی ہے، وہی سورہ کل اسی نماز میں دوبارہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ شاید یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو سورہ پڑھی ہے کل نماز میں وہ ہم اپنے یہاں دوسرے روز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے یہی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو سن کر کے ہم یہاں تلاوت کریں، کوئی حرج نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یا اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو صورت انہوں نے پڑھی وہی دوبارہ پھر پڑھ سکتے ہیں، تو ایک صورت کا بار بار تکرار میں نماز تو ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑی سی کراہت ہے۔ اور لیکن مجھے تو جو سمجھ میں آیا وہ آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آج وہاں پڑھی جیسے عشاء میں، تو کل ہم پھر عشاء میں وہی وہی سورہ ہم اپنے یہاں پڑھ لیں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد سیف رانچی جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مٹی دینے کے لیے چپل یا جوتا پہن کر قبر کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جا سکتے ہیں بالکل، کہیں کسی حدیث وغیرہ میں کوئی ممانعت نہیں۔ بعض لوگ احتراماً اتار دیتے ہیں، ادباً اتار دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے قبر والے کا لحاظ کیا۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو دور ہی سے جوتا چپل اتار دیتے ہیں دنیا میں بھی، تو اگر وہاں پہ کسی نے لحاظاً ایسا کر دیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ کہنا کہ نہیں جا سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے۔ انشال وقار صاحب صبرہٹ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص انتقال فرما جائے تو لوگ 11 مرتبہ سورہ بقرہ اور 1,00,000 تسبیح پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ 11 مرتبہ کی کوئی تخصیص ہے سورہ بقرہ کی، اور نہ 1,00,000 تسبیح کی تخصیص ہے۔ دیکھیے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن اتنا پڑھ لیا یا سب لوگوں نے مل کر کے پڑھ لیا اس کے بعد بھول گئے۔ جانے والا حدیث میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے مجھدار میں بھور میں پھنسا ہوا انسان تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، ایسے ہی بیچارہ منتظر رہتا ہے کوئی کچھ پڑھ کر کے بخشے، کوئی کچھ بھیجے۔ اس لیے مستقل پڑھنا چاہیے، صدقہ ہے ان کے نام پہ، کچھ استغفار وغیرہ، سب سے مؤثر تو استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی ولا، یہ عورت ہے جانے والی تو اللہم اغفر لی ولہا، عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہہ دے اللہ میری ان کی مغفرت فرما۔ باقی یہ جو 11 بار سورہ بقرہ ہے یا 1,00,000 تسبیح ہے یا اسی طریقے سے 10 مرتبہ سورہ ملک ہے، 5 مرتبہ سورہ ملک ہے، فلاں فلاں سورہ ہے، باقاعدہ لوگ لکھوا کر کے لے کے جاتے ہیں قبرستان پہ، کاغذ تھماتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اللہ کو دکھانا ہے کہ بھیا یہ پڑھا گئے، یہ لے کر کے آئے ہیں۔ بالکل درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اسی سے ایک سوال اور جوڑ کر کے میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان صاحبہ کا فون آیا تھا اور میسج بھی آیا کہ بعض لوگ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اسی سوال سے جڑا ہوا سوال ان کا بھی تھا، یہ سوال انہوں نے بھی کیا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے کسی کے شوہر کا، تو جب اس کو نہلاتے ہیں تو بیچارے اس کی بیوی کو بھی پکڑ کر کے نہلا دیتے ہیں۔ بتائیے کیا جہالت ہے، انتقال جس کا ہوا ہے اسے نہلانا ہے، اسے کفنانا ہے، ایسے ہی رسم جاری رہی، زبردستی کچھ دن بعد اس کو بھی کفن دینے لگیں گے لوگ۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بھائی ان کی طبیعت کیا ہے کہ وہ نہائیں گے نہیں نہائیں گے، معلوم ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بیمار چل رہی ہیں، ٹھنڈک ہے، آپ نے پکڑ کر کے نہلا دیا، وہ بھی قبر میں پہنچ گئی۔ یہ سب غلط طریقے ہیں، جو رسم و رواج ہے وہ رائج ہے، اس کی اسی کے لوگ پابندی کرتے ہیں، جو شریعت کہتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔